بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ ناظرین کرام، ربیع الاول شریف کا مہینہ ہے اور یہ نکہت و نور کا وہ جاں فضا موسم ہے جس کے آتے ہی بلبل جاں، نغمہ خاں اور طوطی زباں شکر فشاں ہو جاتے ہیں۔ اور کیوں نہ ہو اس موسم میں وہ پھول کھلا جس نے گلشن ہستی کو سجا دیا۔ ان ایام میں وہ بہار جاں فضا آئی جس سے پورا عالم خزاں دیدہ رشک ارم بن گیا۔ نظر ایک چمن سے دو چار ہے، نہ چمن چمن بھی نثار ہے، عجب اس کے گل کی بہار ہے کہ بہار بلبل زار ہے۔ یہ سمن یہ سوسن یا سمن، یہ بنفش سنبل و نسترن، گل و سرو لالا بھرا چمن سب اسی کے دم کی بہار ہے۔ با ادب جگال و سرے ولا کہ میں نام لوں گل و باغ کا، گل تر محمد مصطفیٰ چمن ان کا پاک دیار ہے۔ آج میں میلاد کے حوالے سے چند باتیں عرض کروں گا۔ ناظرین کرام، ایک لفظ یا ایک کلمہ ان دنوں میں ہم اکثر استعمال کرتے ہیں، اپنے اشتہارات میں بھی، پینافلیکسز میں بھی، دعوت ناموں میں بھی، اور نوجوانوں کی زبان پر بھی وہ عام ہوتا ہے۔ وہ کلمہ یا لفظ کیا ہے؟ وہ ہے میلاد النبی۔ اس کی پروننسیشن، اس کی ادائیگی اس طرح ہونی چاہیے، میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ درود پاک اس لیے پڑھا جاتا ہے کہ اس کا ثواب ملتا ہے۔ یہ جو لفظ ہے یا کلمہ ہے، یہ ایجاد بندہ نہیں ہے کہ اس کو کسی آدمی نے تخلیق کیا ہو یا خود بنایا ہو یا علماء کرام نے اپنی طرف سے گھڑ لیا ہو۔ یہ ایک غلط فہمی ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہے کچھ طبقات میں کہ شاید یہ علماء نے یا لوگوں نے اپنی طرف سے تخلیق کر لیا ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے، یہ ایجاد بندہ نہیں ہے، بلکہ اس کی اوریجن جو ہے وہ حدیث ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ قرآن مجید کے بعد حدیث کا درجہ آتا ہے، اور حدیث کے جو مجموعے یا کتابیں جن کے اندر صحیح احادیث ہوتی ہیں وہ 6 ہیں: ترمذی شریف، ابو داؤد شریف، بخاری شریف، مسلم شریف، ابن ماجہ شریف اور نسائی شریف۔ ان 6 احادیث کے مجموعوں کو علماء حضرات صحاح ستہ کے نام سے پکارتے ہیں، جس کا معنی اور مفہوم یہ ہوتا ہے کہ حدیث کی وہ کتابیں جو صحیح احادیث پر مشتمل ہیں وہ 6 ہیں۔ ان صحیح احادیث میں ایک کتاب جو ہے وہ ترمذی شریف کی ہے۔ اگر آپ ترمذی شریف کو لے لیں، چاہے وہ کسی بھی مکتبے کی چھپی ہو، پاکستان کی ہو یا انٹرنیشنل ہو، ایون سعودی عربیہ کی بھی ہو، تو آپ اس کو کھول لیں، اس کی فہرست دیکھیں تو آپ کو مختلف باب نظر آئیں گے: باب الصلاۃ، باب الحج، باب الصوم، باب الزکوٰۃ، باب فضائل القرآن۔ ان ابواب میں ایک باب میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے۔ خوبصورت بات ہے یہ کہ یہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث کی کتاب سے اخذ کیا گیا ہے، حدیث سے اخذ کیا گیا ہے، اور اس کا واضح ثبوت کیا ہے کہ ترمذی شریف میں یہ موجود ہے، پورا باب موجود ہے۔ لہٰذا یہ الزام بالکل غلط ہے کہ اس کو ہم نے ایجاد کر لیا یا لوگوں نے ایجاد کر لیا، ایسا ہرگز درست نہیں، بلکہ یہ پرانا چلا آ رہا ہے، اور پرانا بھی حدیث سے نکلا ہے، حدیث سے ماخوذ ہے۔ لہٰذا اس طرح کے بیجا اعتراض کر کے ہمیں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نگیٹ نہیں کرنا چاہیے، اور یہ کسی مومن کے شایان نشان نہیں ہے۔